اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اخبار حق اسپیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ آج ایک اور خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹ کے آپ استاذ ہیں، اور بالخصوص ایک آپ کا خاصہ یہ بھی ہے کہ گولڈن شریف کے درگاہ کے جتنے بھی پیر صاحبان ہیں، آپ سب کے استاد بھی ہیں۔ میری مراد عزت مآب جناب قاضی پروفیسر عبدالحق صاحب، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، آپ کا شکریہ، آپ اپنے گفتگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں اپنی جانب سے اور اخبار حق کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کہ آج کا جو ٹاپک ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ایمان کے حوالے سے ہے، اور پوچھنا چاہوں گا کہ ایمان باللہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں اور اس کی قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں وضاحت کے ساتھ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز اس عنوان سے کیا جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جو ایک مسلمان کی میراث ہے، جس سے مسلمان کی مومن کی پہچان ہے۔ ایمان گرامر کے اعتبار سے اگر اس کو فعل لازم استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے امن پانا، اگر فعل متعدی ہو تو امن دینا۔ لغت میں اس کا معنی ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ سب سے پہلے تصدیق شروع ہوتی ہے اللہ وحدہ لا شریک سے۔ اللہ، یہ ایک تصدیق، وہ تصدیق ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ آپ اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں اور اسلام سے بعد کے حالات دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو ایمان ودیت فرمایا، جن کو خدا تعالیٰ کی سمجھ دی، خدا کا نام دیا، خدا کی پہچان دی، ان کی زندگی کتنی تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ ایک معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر پورا داخل ہو، تو کچھ بچا کے اس کو نہ رکھ۔ آپ دیکھیں کہ جناب عمر جب مومن نہیں ہیں تو رسول اللہ کے قتل کے منصوبے کے سرغنہ ہیں۔ آپ کے ذمے یہ کام سونپا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کریں گے۔ اب وہی عمر، یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کریم اور آپ کے چند غلام چھپ کے عبادت کرتے تھے، کفار عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ لیکن جب جناب عمر تشریف لائے، ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوئے، اگلے لمحے میں تبدیلی کیا آتی ہے کہ وہی عمر بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، اور نیام سے باہر بھی نکلی ہوئی ہے، مگر فرق اتنا ہے جب آیا تو ایمان کی شمع کو بجھانے آیا تھا، جب پہنچا تو اس کے اپنے ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے، اور ایسی روشن ہوئی ہے کہ وہی تلوار لے کر رسول اللہ کو عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب، ہم اب باہر نکلیں گے اور آج بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اور عمر لوگوں کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے کہ جس نے اپنی عورت بیوہ کرنی ہو، جس نے اپنا بچے یتیم کرنے ہو، وہ میرے آقا و مولا، مرشد و مربی، معلم کائنات کا راستہ روکے، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان باللہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کا یہ ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، آپ کا یہ ایمان ہو کہ اللہ سن رہا ہے۔
نمبر 3 آپ کا یہ ایمان ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ساری کہانی بس اتنی کی ہے کہ جس سے بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اب انسانی فطرت ہے کہ انسان خود کو اچھے سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ انسانی فطرت ہے کہ اس نے کوئی جرم کرنا ہو نا، کوئی غلطی کرنی ہو، کوئی گناہ کرنا ہو، تو وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کے کرتا ہے، بندوں کے سامنے کبھی نہیں کرتا۔ کسی ایون دن 3 سال کا بچہ بھی ہو نا، اس کو بھی نظروں سے ہٹاتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کو 3 سال کے بچے کی نظروں کا پاس ہے، 3 سال کے بچے کے دیکھنے کی حیثیت ہے۔ 3 سال کا بچہ دیکھے تو اس کو شرمندگی ہے، لیکن اس کو یہ شرمندگی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جب جس چیز کو لوگ دیکھ رہے ہو نا، انسان اس کو بیٹر سے بیٹر، بہتر سے بہتر پرفارم کرتا ہے تاکہ دیکھنے والے کی نظریں اس کی تعریف کریں کہ اس نے بہت خوبصورت جو دیا ہے، جو دکھایا ہے، جو بولا ہے اس نے وہ بہت خوبصورت بولا ہے، بہت خوبصورت بتایا ہے، بہت خوبصورت دکھایا ہے۔ تو مومن کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے مولانا، گناہ کے شائبے بھی ختم ہو جاتے ہیں، تخیلات سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وجود کا گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہمارے سینوں کے وسوسوں سے بھی اللہ واقف ہے، ہمارے دماغ کے تخیلات، سیلز میں چلنے والے تفکرات سے بھی اللہ واقف ہے۔ جب ایک بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ پھر اب انسانی فطرت میں یہ بھی ہے کہ انسان جتنے بڑے کے سامنے جاتا ہے نا، اتنا اچھا تیار ہوتا ہے۔ جتنے بڑے کے سامنے، عہدے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، جتنے بڑے آدمی کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں بہت اچھا لباس سے، تراش خراش سے، اٹھنے بیٹھنے سے، گفتگو سے میری وہاں عزت ہو، اہمیت ہو، میں اچھا بن کے پیش کروں۔ تو بندہ مومن کو علی کل شیء قدیر کے سامنے جب پیش ہونا ہوتا ہے، وہ اپنے لباس کو دیکھتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنے جسم کی تراش خراش کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو سب سے بڑے کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ جب اذان ہوتی تھی نا تو آپ کے وجود پہ نا کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ یوں ہی کسی نے دیکھ لیا تو آپ سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں سب سے بڑے کا بلاوا آ گیا اس لیے کپ کپی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے، یا پہلی قسم سمجھ لیں، یا ایمان کی پہلی حقیقت سمجھ لیں کہ آپ کو یہ یقین ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے سے آپ کے سارے کام سمرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، اس سے معزز کوئی نہیں ہے، اس سے محترم کوئی نہیں ہے، اس سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ جب اتنے طاقتور کے سامنے آپ اس نیت سے پیش ہوں کہ میں اپنے رب کو اچھا لگوں، میں اپنے رب کو بہتر لگوں، میرا رب محبت کی نظر سے مجھے دیکھے، میں اس کو پسند آ جاؤں، تو پھر ایمان کی کہانی مختلف ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہماری زبان طرح طرح کی برائیاں کرتی ہے، طرح طرح کی لاؤ گفتگو کرتی ہے۔ آپ کے سامنے فار ایگزامپل کہ آپ کے استاد محترم بیٹھے ہوں، جس طرح نبی کریم فرماتے ہیں نا کہ جب علماء کی صحبت میں بیٹھو اپنی زبان سنبھال کے بیٹھو، جب خدا کے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو اپنا دل سنبھال کے بیٹھو۔ علماء کے سامنے تم لغو گفتگو کرو گے
تیرا غلط جملہ نکلے گا تو وہ اس پہ گرفت کر لے گا. تو تیرے تختہ خیال پہ یا دل پہ جب کوئی برا تصور آئے گا تو اللہ کا بندہ اس پہ گرفت کر لے گا. علامہ کا ایک شعر ہے کہ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہی چیز علامہ نے بیان کی ہے. خاموش تو زبان ہوتی ہے. علامہ کہہ رہا ہے خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر تو خدا کا بندہ ہے تو پھر تو اپنے دل کی پراگندہ آرزوؤں کو خاموش کر. تو دل زبان سے نکلے ہوئے غلط جملے کو لگام دے. آپ دیکھیں جب آپ اپنے سے بڑے کے سامنے بیٹھتے ہیں پھر آپ بہت محتاط ہوتے ہیں. رسول اللہ نے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے کہ علماء کے سامنے زبان کو محتاط رکھو. ایک عالم کے سامنے اگر زبان اس قدر محتاط ہے کیونکہ وہ آپ کی گفتگو سن رہا ہے, اللہ وحدہ لا شریک جو مالک کل ہے, جو خالق کل ہے, اس کے سامنے جب آپ بیٹھیں گے, وہ جب آپ کی گفتگو سن رہا ہوگا تو پھر آپ کو کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. جب انسان کے اندر یہ دوسرا ایمان کا شعبہ پناہ گزین ہو جائے, جاں گزین ہو جائے, اندر ودیت ہو جائے, داخل ہو جائے, تو پھر انسان کی زبان کبھی کوئی غلط جملہ نہیں کہتی. اسی لیے زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی ذات مبارکہ میں یہ تصورات بدرجہ تم تھے. اسی لیے آپ کے جملوں کو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. میرا محبوب تو وہ جملے کہتا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں, جس کی اس گفتگو کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی ہے. اور ہمارے علماء جب گفتگو کرتے ہیں نا تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب آپ پانی پینے کا طریقہ اسوہ حسنہ سے سیکھتے ہیں, کھانا کھانے کا طریقہ اسوہ حسنہ سے سیکھتے ہیں, نماز اور عبادات کا طریقہ سیکھتے ہیں, تو گفتگو کا طریقہ بھی رسول اللہ سے سیکھ لیں. رسول خدا کے سامنے کیسی گفتگو کرتا تھا, رسول خدا کے سامنے کیسے بولتا تھا. نبی کریم حضرت آپ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب گفتگو کرتے تھے نا تو آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا. آپ کے الفاظ اگر کوئی انگلیوں پہ گننا چاہے تو گن سکتا تھا. آپ نہ اتنا اونچا بولتے تھے کہ سننے والے کے کانوں کو برا لگے, نہ آہستہ بولتے تھے کہ سننے والے کو سنائی نہ دے, بلکہ آپ کی گفتگو کما حق ہو سمجھ آتی تھی. اس کی بنیادی وجہ اللہ سن رہا ہے. میرا دوسرا جو ٹاپک ہے جی اللہ سن رہا ہے. بے شک ایک سوال بھی ساتھ شامل کروں گا, حضور سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے ایمان کا ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا, اور اس کی آپ نے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مدلل انداز میں ہمیں اس کی ڈیفینیشن کر کے بتائی. ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مطلقاً ایمان کیا ہے, اس والے سے بھی ارشاد فرمائیے گا. ہم نے دو چیزیں نا وقفے سے پہلے ڈسکس کی. نمبر ایک کہ اللہ دیکھ رہا ہے, بے شک. نمبر دو اللہ سن رہا ہے. بے شک بے شک. تیسری چیز جو رہ گئی تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو نا سن شعور سے وصال کے لمحے تک ساتھ کی بڑی ضرورت ہے. سبحان اللہ. وہ ساتھ کے بغیر کبھی جی نہیں سکتا, رہ نہیں سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم جو ساتھ تلاش کرتے ہیں وہ سارا فانی ہے. اس نے کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی پل ہم سے بچھڑنا ہے. تو ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, تیسری اللہ ساتھ ہے. اس کو یہاں سے بڑھائیں کہ نبی کریم ہجرت فرما رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے ہم سفر ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سراقہ بن مالک نامی حضور کے بعد میں جو صحابی ہو گئے تھے, مشرف با اسلام ہو گئے تھے, تب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اہل مکہ نے جب دیکھا کہ آپ تو یہاں سے سفر کر گئے ہیں, مکہ چھوڑ دیا ہے, تو سراقہ بن مالک کو اس وقت کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر کے پیچھا کرنے بھیجا
کہ تم جہاں ملتے ہیں محمد ان کو ختم کر دو۔ اب جب سراقہ بن مالک کو رسول اللہ اور جناب صدیق نے دیکھا، پیر اور مرید نے دیکھا، یہاں پیری اور مریدی کا اصل درس یہاں سے ملتا ہے۔ اب تو کوئی پیر یہ درس دیتا ہی نہیں ہے۔ اب مرید نے دیکھا تو وہ گھبرایا، مرشد نے دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے من و ان اپنے محبوب کا جملہ اٹھا کے وحی کی صورت میں قرآن میں شامل کر دیا۔ آپ نے سراقہ کو ایک نظر دیکھا، ایک نظر اپنے غلام کو دیکھا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا چونکہ تیسرا ایمان ہے اللہ ساتھ ہے۔ اب یہ جو ساتھ ہونا ہے یہ سب سے بڑا مرشد نا اللہ کا ساتھ سکھاتا ہے۔ کبھی حضور امام المرسلین تھے، امام الانبیاء تھے، آپ کی ایک ہستی ہے، آپ کی ایک ذات ہے، آپ کائنات کی تخلیق اول ہیں، خدا کا محبوب ہیں، باعث تخلیق کائنات۔ آپ کوئی اور جملہ بھی فرما سکتے تھے لیکن رسول توحید ہی فرماتا ہے، رسول اللہ کا ساتھ ہی بتاتا ہے، رسول اللہ کا ساتھ ہی سکھاتا ہے۔ پھر انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی بڑے کا ساتھ چاہتا ہے، بڑے کا ساتھ چاہتا ہے، اور جب بڑے کا ساتھ ملتا ہے تو وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے اتنا بڑا آدمی اب میرا سنگی ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ۔ امام المرسلین کیا سکھا رہے ہیں؟ سب سے بڑا اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، تم اس بڑے کا ساتھ حاصل کر لو، پھر کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ آخری جملہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، آخری جملہ جو آپ فرماتے ہیں نا وہ کیا ہے؟ اللہم الرفیق الاعلی۔ سبحان اللہ۔ رفیق سے رفیقہ یاد ہوتی ہے، بیوی وہ ساتھ ہوتا ہے جو انسان کے پورے وجود، حرکات و سکنات اور اس کی ساری چیزوں سے واقف ہوتی ہے۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم الرفیق الاعلی، میرا جو سب سے بڑا واقف ہے اور رفیق ہے وہ میرا اللہ۔ سبحان اللہ۔ جاتے ہوئے رسول یہ درس دے کے جا رہے ہیں۔ کمپلیٹ ایمان، ایمان نبی کریم، ایمان کیا ہے؟ بہت سے لوگ نماز کو بھی ایمان کہتے ہیں، روزے کو بھی، حج کو بھی، کلمے کو، زکوٰۃ کو، بیت اللہ کے طواف کو، ان ساری چیزوں کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، کسی فعل کا نام نہیں ہے، کسی قول کا نام نہیں ہے۔ ایمان قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کے لیے صرف دو لفظ ہیں، محبت رسول۔ اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے تو آپ مومن ہیں، اگر اس کی محبت نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد غلاموں کو توحید سکھا رہے ہیں۔ نبی کریم کی تعلیم ساری خدا سے شروع ہوتی تھی، خدا پہ ختم ہو جاتی تھی۔ اب تو خدا کی تعلیم کوئی دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں، بہت کم۔ تو آپ اپنے غلاموں کو سکھا رہے تھے، تو ایک آپ کے غلام امیر نہیں تھے، آپ کے غلام فقیر تھے، دو دن وہ کھاتے نہیں تھے۔ لوگ اسوہ حسنہ پہ نا بہت گفتگو کرتے ہیں لوگ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ رسول کا عجز، رسول کی مسکینی وہ شخص سکھاتا ہے جو 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے۔ اس کو کیا پتا ہوگا کہ رسول اللہ کی آیات مبارکہ کیا تھی؟ یعنی وہ لذت، وہ کیفیت کیسے محسوس کرے گا؟ جب تک کوئی شخص بھوک کی اذیت برداشت نہ کرے، اس کو بھوکے کی تکلیف کا کیا اندازہ ہوگا؟ اس سے روزے کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب رسول اللہ کا ایک غلام ٹکٹکی باندھ کے نا دیکھ رہا ہے محبوب کے چہرے۔ رسول اللہ اس کو دیکھ کے نا سوال کرتے ہیں، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ سبحان اللہ، تیری صبح کیسے ہوئی؟ اب صبح ہماری بھی جب سے فون آ گیا ہے نا، تو ہم صبح اٹھتے ہی فون دیکھتے ہیں کس نے ہمیں صبح کہی اور کس نے نہیں کی، کس نے نہیں کہی، اور کس کو ہم نے کہنی ہے۔
تو یہ صبح تب بھی تھی، اب بھی ہے، اب بھی ہے، اور جب بھی ہوتی رہے گی، انشاءاللہ۔ لیکن فرق بہت ہے۔ جی اس کی صبح کے بارے میں رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری صبح کیسے ہوئی؟ تو عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ میری صبح ایمان کی حالت میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے نا اس کا یہ جملہ سن کے نا، یہ نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اللہ یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کو اس کا ایمان پتہ نہیں تھا، واہ واہ نبی کو ہمارا ایمان بھی پتہ تھا، اس لیے کوسچن کر دیا، واہ واہ واہ۔ سوال کر دیا کہ عارصہ وٹ مین بائی ایمان، تم جو ایمان بتا رہے ہو اس کی وضاحت کرو کہ صبح تیرا ایمان کیا تھا، اس کی کیفیات کیا تھی۔ جی آج کا کوئی طالب علم ہوتا یا آج کا کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو اس کی نظر میں شاید ایمان یہ ہوتا کہ میں نے عشاء کی نماز رسول کے پیچھے پڑھی، بے شک۔ پھر میں گھر چلا گیا، کھانا کھایا، سو گیا، تہجد پڑھے اٹھ کے، پھر اذان فجر ہوئی، مسجد میں نماز کے لیے آ گیا، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی، بس یہ ایمان کی صبح ہے۔ جی لیکن اس نے ایسا نہیں کہا ہے، واہ۔ اس نے اصل ایمان بتایا، کیونکہ اس نے ایمان اس سے سیکھا تھا جس کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ اب رسول اللہ نے جب پوچھا تو وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح بستر پہ جب میری آنکھ کھلی نا تو میں نے اپنے دل کی طرف دھیان دیا، میرے دل میں تیرے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ پھر میں نے بستر چھوڑا، تیری مسجد کا رخ کیا، سارے راستے میں نے بار بار دل کی طرف دھیان دیا، میرے دل میں تیرے تیرے علاوہ سوا کوئی کوئی نہیں نہ تھا۔ تھا۔ واہ واہ۔ اب جب تیری نگاہ ناز کے سامنے بیٹھا ہوں، اب بھی میرے دل کی وہی کیفیت ہے، میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ تو یا رسول اللہ یہی میری صبح ہوئی ہے، واہ واہ۔ یہی میرا ایمان تھا، یہی میری ایمان کی صبح ہے، یہی میرے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اس پہ بھی نہیں روکا۔ جی رسول اللہ فرماتے ہیں اصدقت یا عارصہ، عارصہ کیا تم سچ بول رہے ہو یہ جو تم نے کہانی بیان کی؟ جی عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب میرے پاس جو سچ تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا، اب آپ اور آپ کا خدا بہتر جانتے ہیں۔ نبی اس پہ رکا نہیں ہے، کیونکہ نبی اپنے غلاموں کو صبح قیامت تک آنے والوں کو ایمان بتا رہے تھے، بتا رہے ہیں، بے شک۔ ایمان سکھا رہے تھے تاکہ کوئی ڈگمگائے نہیں، واہ واہ واہ۔ کوئی ادھر ادھر گھومے نہیں، کسی جگہ سے کسی انسان سے ایمان نہ تلاش کرے، آپ ایمان کی ایک کمپلیٹ پکچر بتا رہے تھے۔ جی جب اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ جو سچ تھا وہ بیان کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ پوچھتے ہیں حارثہ کیا نظر آتا ہے؟ تو جناب حارثہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول 7 آسمان نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ خدا کا عرش نظر آتا ہے، واہ واہ۔ خدا کی جنت نظر آتی ہے، جنتی جنت میں مسکراتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت بات۔ آپ اس پہ بھی رکے نہیں، آپ فرمایا اب زمین کی طرف دیکھ، کیونکہ 7ویں آسمان سے اوپر جنت ہے، 7ویں زمین سے نیچے دوزخ ہے۔ واہ۔ آپ فرماتے ہیں زمین کی طرف دیکھ، اس نے نیچے دیکھا، جب نیچے دیکھا تو آپ پوچھتے ہیں کیا نظر آتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب 7 زمینیں نظر آتی ہیں، تحت الثری کے ذرے نظر آتے ہیں، دوزخ نظر آتی ہے، دوزخ میں چیختے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جواب سن کے نا تو رسول اللہ نے فرمایا صدقت یا عارصہ، عارصہ تم نے ایمان کی کہانی سچ بیان کی، سبحان اللہ سبحان تیری صبح مومن کی حالت میں تھی۔ اللہ۔ واہ واہ۔ اب مولانا اس نے کتنے چلے کاٹے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کتنا درس نظامی پڑھا، جی اس نے کتنی کتب کھنگالیں، اس نے کتنے وظائف پڑھے۔ ہمارے ہاں جو صوفیاء کی جاہلیت کا پہلو ہے جی اس میں تو پتہ نہیں کتنی ایکسرسائزیں اور مشقیں کرائی جاتی ہیں، جی تب جا کے اس پہ اپنا وجود کھلتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے غلام پہ 7 آسمانیں، 7 زمین، دوزخ، جنت اور خدا کا عرش کھل گیا ہے۔ سبحان کس عمل سے کھلا؟ اللہ اکبر۔ صرف رسول دل میں بسا واہ لیا، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت۔ صرف ایک محمد دل میں بسا لیا، سبحان اللہ۔ ایک رسول دل میں بسا لیا جائے، ایک محمد دل میں بسا لیا جائے، تو مومن بھی ہے، تو مسلم بھی ہے، واہ واہ۔
تو عارف بھی ہے، تو خدا کا محبوب بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے ساری کائنات تجھ پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عمر ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، ہزاروں میل دور ایک لشکر جناب ساریہ کی سپہ سالاری میں آپ نے بھیجا۔ یہ سارے کتب، سارے اسکول آف تھاٹ اس بات کو مانتے ہیں۔ دوران خطبہ آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ والجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ قال اللہ اور قال رسول بتا رہے تھے، اس میں ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ یہ کہاں سے آ گیا؟ جی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نا ملک شام میں ساریہ کے سپہ سالاری میں لڑتے ہوئے لشکر کو دیکھ بھی رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہاں کا وقوع یہ تھا، اس لشکر کی بیک پہ پہاڑ تھا، دشمن نے ایک دستے کو پہاڑ پہ چڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ ساریہ کے لشکر کو 2 طرف سے گھیرا جائے۔ اللہ، تو جب وہ چڑھا تو میں نے یہاں سے آواز دی، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ جب لشکر اسلام واپس آیا، سارے سپاہیوں نے بشمول جناب ساریہ سپہ سالار کہا، ہم سب نے 3 دفعہ جناب عمر کی آواز سبحان سنی۔ اللہ، یہ کون سا وائرلیس سسٹم تھا؟ واہ 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 واہ، یہ ایک کیا مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان ہے، سبحان اللہ، اس پہ جنت بھی، وہ جنت بھی اس پہ منکشف ہے، واہ واہ، دوزخ بھی وہ دیکھ رہا ہے، 7 زمینیں بھی وہ دیکھ رہا ہے، 7 آسمان بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جناب عمر وہاں بیٹھے، اب آپ کی آواز بھی سب کو سنائی دے رہی ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ یہ ملا کیسے؟ سبحان اللہ، جناب عمر بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، جی، مدینے کی بات ہے کہ نبی کریم فرماتے کہ عمر تیرے دل میں جو محبت ہے اس کے بارے میں وضاحت کرو۔ جی، تو جناب عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، اولاد اور جان بڑی پیاری ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے نا یہ سن کے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا اب بتا، کہتے ہیں جان اولاد کی محبت نکل گئی ہے۔ سبحان آپ نے پھر ہاتھ پھیرا، پوچھا اب بتا، کہتا ہے جان کی محبت بھی نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا اب کس کی محبت باقی ہے؟ یا رسول اللہ صرف تیری محبت باقی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا عمر اب تیرے ایمان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ تب اسے یا ساریۃ الجبل ملک شام میں لڑتے ہوئے لشکر نظر آتے تھے۔ وجہ صرف کیا تھی؟ ایمان کی اتنی سی کہانی تھی بے شک کہ ہمارے دل میں رسول کیا خوبصورت بات۔ ناظرین، یقیناً آپ لوگوں نے خوب لطف لیا ہوگا، آپ نے سنا اور سمجھا کہ ایمان کی کیا کہانی اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے، نمازیں، محبت رسول نہیں ہے، قرآن کی تلاوت، باقی جو ایسے معاملات یا ایسی عبادات کہ جو اللہ کے قریب کرتی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے مقرب اور محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا ہوگا، تب جا کے آپ ایمان والے بھی کہلائیں گے اور زمین و آسمان کے تمام چھپے اور کھلے راز آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں ایمان پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو مصروفیات سے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔